अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ, परसों की तहरीर है। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। तुम्हारे घर के सूने रास्ते मुझको बुलाते हैं, तुम्हारे घर के सूने रास्ते मुझको बुलाते हैं, वो देते हैं खुदा के वास्ते मुझको बुलाते हैं, वो देते हैं खुदा के वास्ते मुझको बुलाते हैं। तुम्हारे घर के सूने रास्ते मुझको बुलाते हैं, वो देते हैं खुदा के वास्ते मुझको बुलाते हैं। एक आफत नागहानी रोज़ मुझ पे है कोई आती, एक आफत नागहानी रोज़ मुझ पे है कोई आती, है यूं लगता कि जैसे हाथ से मुझको बुलाते हैं, है यूं लगता कि जैसे हाथ से मुझको बुलाते हैं। एक आफत नागहानी रोज़ मुझ पे है कोई आती, है यूं लगता कि जैसे हाथ से मुझको बुलाते हैं। मुझे कुछ चाहने वाले हमेशा याद करते हैं, मुझे कुछ चाहने वाले हमेशा याद करते हैं, हों गरचे बीच कितने फासले मुझको बुलाते हैं, हों गरचे बीच कितने फासले मुझको बुलाते हैं। मुझे कुछ चाहने वाले हमेशा याद करते हैं, हों गरचे बीच कितने फासले मुझको बुलाते हैं। वो चाहते हैं बनाना अंजुमन एक नामुरादों की, वो चाहते हैं बनाना अंजुमन एक नामुरादों की, बहुत से मेरे जैसे दिल जले मुझको बुलाते हैं, बहुत से मेरे जैसे दिल जले मुझको बुलाते हैं। वो चाहते हैं बनाना अंजुमन एक नामुरादों की, बहुत से मेरे जैसे दिल जले मुझको बुलाते हैं। कभी हो तीरगी मैं दौड़ के आऊँ तेरी जानिब, कभी हो तीरगी मैं दौड़ के आऊँ तेरी जानिब, तेरी आंखों के जलते दो दिए मुझको बुलाते हैं, तेरी आंखों के जलते दो दिए मुझको बुलाते हैं। कभी हो तीरगी मैं दौड़ के आऊँ तेरी जानिब, तेरी आंखों के जलते दो दिए मुझको बुलाते हैं। है अपने पास जैसे रिंद को खींचे हैं मैं खाने, हैं अपने पास जैसे रिंद को खींचे हैं मैं खाने, तुम्हारे नैन हैं दो आतिशे मुझको बुलाते हैं, तुम्हारे नैन हैं दो आतिशे मुझको बुलाते हैं, कि अपने पास जैसे रिंद को खींचे हैं मैं खाने, तुम्हारे नैन हैं दो आतिशे मुझको बुलाते हैं। नहीं मुमकिन है मेरे वास्ते अब एक कदम चलना, नहीं मुमकिन है मेरे वास्ते अब एक कदम चलना, नहीं वो देखते ये आबले मुझको बुलाते हैं, नहीं वो देखते ये आबले मुझको बुलाते हैं। नहीं मुमकिन है मेरे वास्ते अब एक कदम चलना, नहीं वो देखते ये आबले मुझको बुलाते हैं। तेरे खत हैं जहाँ रखे वहाँ से शोर आता है, तेरे खत हैं जहाँ रखे वहाँ से शोर आता है, तेरी खुशबू में डूबे वो सफ़े मुझको बुलाते हैं, तेरी खुशबू में डूबे वो सफ़े मुझको बुलाते हैं। तेरे खत हैं जहाँ रखे वहाँ से शोर आता है, तेरी खुशबू में डूबे वो सफ़े मुझको बुलाते हैं। है करती शायरी जामे बयाने हाल दिल फैसल, है करती शायरी जामे बयाने हाल दिल फैसल, जहाँ इजहार में मुश्किल पड़े मुझको बुलाते हैं, जहाँ इजहार में मुश्किल पड़े मुझको बुलाते हैं। है करती शायरी जामे बयाने हाल दिल फैसल, जहाँ इजहार में मुश्किल पड़े मुझको बुलाते हैं। तुम्हारे घर के सूने रास्ते मुझको बुलाते हैं, वो देते हैं खुदा के वास्ते मुझको बुलाते हैं। जी, तो ये थी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल का जो मतला है वो महबूब को ये एहसास दिला रहा है कि मेरे बग़ैर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत वीरान है,
تمہارا جو گھر کا راستہ تھا اس پہ میرا آنا جانا جو تھا اس سے رونق تھی، اب میں جو نہیں آتا جاتا تو وہ راستہ ویران پڑا اور اب مجھے بلاتا ہے۔ تمہارے گھر کے سونے راستے مجھ کو بلاتے ہیں، وہ دیتے ہیں خدا کے واسطے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ستم رسیدہ انسان جو ہے اس کے متعلق ہے کہ اسے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے ایسے جیسے کہ حادثے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ایک آفت ناگہانی روز مجھ پہ ہے کوئی آتی، ہے یوں لگتا کہ جیسے حادثے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ کچھ چاہنے والوں سے متعلق ہے کہ وہ جو ہے بلاتے ہیں اپنے پاس، فاصلے درمیان چاہے جتنے زیادہ ہوں وہ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے کچھ چاہنے والے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، وہ ہوں گرچہ بیچ کتنے فاصلے مجھ کو بلاتے ہیں۔ مجھے کچھ چاہنے والے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ہوں گرچہ بیچ کتنے فاصلے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو عموماً جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، جو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نامراد دل جلے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ وہ چاہتے ہیں بنانا انجمن ایک نامرادوں کی، وہ چاہتے ہیں بنانا انجمن ایک نامرادوں کی، بہت سے میرے جیسے دل جلے مجھ کو بلاتے ہیں، بہت سے میرے جیسے دل جلے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ اپنے محبوب سے متعلق ہے کہ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو جب بھی مایوسی کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو میں محبوب کی طرف بھاگتا ہوں کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کبھی ہو تیرگی میں دوڑ کے آؤں تیری جانب، تیری آنکھوں میں جلتے دو دیے مجھ کو بلاتے ہیں۔ کبھی ہو تیرگی میں دوڑ کے آؤں تیری جانب، تیری آنکھوں میں جلتے دو دیے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک مزے کا شعر ہے، مجھے مزہ آیا تھا لکھ کے۔ تو اس میں جو ہے وہ دو آتشہ ذکر ہے۔ دو آتشہ ایسی شراب کو کہتے ہیں جس کو 2 دفعہ آگ سے گزارا جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے متعلق اس کا استعمال ہے لفظ کا ادھر۔ تو جس طرح جو شرابی یا رند ہوتے ہیں ان کو میخانہ خانہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جو محبوب کی آنکھیں ہیں وہ دو آتشہ ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اپنے پاس جیسے رند کو کھینچے ہیں میخانے، کہ اپنے پاس جیسے رند کو کھینچے ہیں میخانے، تمہارے نین ہیں 2 آتشے مجھ کو بلاتے ہیں، تمہارے نین ہیں 2 آتشے مجھ کو بلاتے ہیں۔ کہ اپنے پاس جیسے رند کو کھینچے ہیں میخانے، تمہارے نین ہیں 2 آتشے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک بعض لوگ جس طرح وہ بھی پیچھے شعر تھا کہ جو چاہنے والے ہیں وہ بلاتے ہیں اپنے پاس چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لاپا ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاؤں پہ چھالے ہوتے ہیں، آپ کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے پاس۔ تو اس کے متعلق ہے کہ نہیں ممکن ہے میرے واسطے اب ایک قدم چلنا، نہیں وہ دیکھتے یہ آبلے مجھ کو بلاتے ہیں۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا، اس میں جو ہے وہ محبوب کے لکھے ہوئے خطوط سے متعلق ہے کہ وہ خطوط جہاں رکھے ہیں وہاں سے شور آتا ہے، کیونکہ وہ خط جو تیری خوشبو میں ڈوبے ہوئے، وہ صفحے جو تیری خوشبو میں ڈوبے ہوئے، وہ مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تیرے خط ہیں جہاں رکھے وہاں سے شور آتا ہے، تیرے خط ہیں جہاں رکھے وہاں سے شور آتا ہے، تیری خوشبو میں ڈوبے وہ صفحے مجھ کو بلاتے ہیں، تیری خوشبو میں ڈوبے وہ صفحے مجھ کو بلاتے ہیں۔ تیرے خط ہیں جہاں رکھے وہاں سے شور آتا ہے، تیری خوشبو میں ڈوبے وہ صفحے مجھ کو بلاتے ہیں۔
اگلا جو شعر ہے وہ شاعری سے متعلق ہے کہ شاعری جو ہے ایک جامع بیان حال دل کرتی ہے، یعنی انسان کے دل کا حال جو ہے وہ مکمل طور پہ بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے لیے اظہار مشکل ہوتا ہے وہ اشعار کا سہارا لیتے ہیں اور شاعروں کو یاد کرتے ہیں، شاعروں کو بلاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تھا، ہے کرتی شاعری جامع بیان حال دل فیصل، ہے کرتی شاعری جامع بیان حال دل فیصل، جہاں اظہار میں مشکل پڑے مجھ کو بلاتے ہیں، جہاں اظہار میں مشکل پڑے مجھ کو بلاتے ہیں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔